السلام علیکم دوستو، میں رانا شہزاد. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کبوتر جند جان پاکستان. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں. اور دوستو کائنڈلی کمنٹس ضرور کیا کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں یہ اویئرنیس ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کون سے سوالات ہیں جو ہم اچھے اساتذہ کرام سے پوچھیں تاکہ آپ کے وہ شوق کی تسکین ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ یہ چیز یاد سے کمنٹس لازمی کیا کریں. آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملوا رہے ہیں جو کہ خاندانی طور پر کبوتر پرور اور شوقین ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دادا، ان کے والد صاحب، ان کے تایا جان، ان کے چچا جان اور یہ خود یہ سب جو ہے نا، یہ ایک عرصے سے اس شوق سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم آپ کو ملواتے ہیں عدنان صاحب، عدنان احمد صاحب، عرف ان کا نام ہے دانی بھائی. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، خیریت سے جی؟ آپ ٹھیک ہیں جی، شکر اللہ. اچھا، آپ ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا، ایک اور چیز آپ کو ان کے بارے میں بتانی تھی کہ ہم نے جب ان کے بارے میں سنا کہ یہ گزشتہ تقریباً کوئی 24 سال سے سوئے نہیں ہیں، تو ایک دم ہم تو شاکڈ ہوئے کہ یہ کیسا، ہم نے تو لائف میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایسی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو ہم آئے اسپیشلی ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ یار وہ شخصیت کیسی ہے، کہ ان کی کیفیات زندگی میں کیسا ان کو فیل ہوتا ہے. تو وہ ہم آپ کو ان کے پاس لے کے آئے ہیں. تھوڑا بہت ذکر کیا سلمان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے، مگر تھوڑا سا میں بھی ان سے ان کے بارے میں یہ پوچھوں گا. یہ ہیں اپنے دانی بھائی. تو یہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چیز کب اور کیسے یہ ہوئی. یہ نیند کا جو مسئلہ 24 سال ایک عرصہ ہے. جی، نیند کا ایشو یہ ہوا جی کہ مجھے ایک بار ٹائیفائڈ ہوا. اس میں میری میڈیکیشن ہوئی، اس کے کوئی تھوڑا سے سائیڈ افیکٹس ہوئے، لیکن یہ ہے کہ میں ریکور کر گیا، ٹھیک ہو گیا. پھر کچھ عرصے بعد مجھے ملیریل ٹائیفائڈ ہوا. جی. اس وقت کوئی میڈیسن بھی اتنی جدید نہیں تھی اور اتنی اس وقت ریسرچ بھی نہیں تھی. اس میں جب مجھے سیکنڈ ٹائم میڈیسن دی گئی نا، وہ ڈفرینٹ میڈیسن تھی. اس میڈیسن نے میرا سائیڈ افیکٹس ایسا کیا کہ میرا جو نیند کا سرکل تھا، جو باڈی کے اندر ایک سائیکل ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو گئی. اس سے یہ ہو گیا کہ مجھے نیند میری کم آنا شروع ہو گئی. کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے ٹوٹلی نیند نہیں آئی. اور سپورٹس مین بھی ہم لوگ، ساری فیملی، سارا خاندان کرکٹ بھی کھیلتا ہے اور ابھی بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. چھوٹے بھائی بھی میرے بڑے اچھے لیول پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے کرکٹ بھی بہت کھیلنی، تھکاوٹ بھی مجھے کوئی نہیں ہونی اور نیند بھی نہیں آنی. تو مجھے اس کا کوئی پھر آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے اس کی ایک عادت پڑ گئی. نہیں تو ویسے آپ نے اس کے اپنا علاج وغیرہ جو اس کے کون سی فیلڈ میں؟ اس کے دیسی بھی کیے، روحانی بھی کیے، اور اب تو یہ کیسز جو ہیں نا امریکہ میں بھی بہت ہیں. جی. امریکہ کے اندر بہت کیسز ہیں جن کو یہ پرابلم ہے. ہزاروں میں، یہ نہیں ہے کہ 100 میں، ہزاروں میں. نفسیات والے وہ بھی اس میں یہ ہوا کہ مجھے ایک نفسیات والے کے پاس بھی لے کے گئے. انہوں نے بھی مجھے کچھ میڈیسن دیں. وہ میڈیسن نے مجھے تھوڑا ڈسٹرب کر دیا. جی. وہ میں نے کچھ عرصہ کھائیں. اس سے یہ ہو گیا کہ میری باڈی کے اندر جو ایک شارپنیس، ایک تیزی تھی وہ اس نے سلو کر دی. پھر وہ میں ان سے جب ڈسکس ہوئی تو پھر وہ اس کو ٹیپر آف کیا، آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے اس کو کم کرتے اس کو پھر ٹوٹلی. اچھا، اب آپ ساری رات جاگتے ہیں، دن بھی جاگتے ہیں. اگر آپ کو ورکنگ کرنی پڑ جائے ڈے اینڈ نائٹ، ایک دن 2 دن، تو آپ کیا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ آپ کنٹینیوٹلی بالکل آپ ٹھیک رہتے ہیں اور ورکنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے کوئی فیل نہیں ہوتا کہ یار میں سویا نہیں ہوں. لوگ ذرا سا کھانا کھا لیا نا، لوگ ذرا ریلیکس ہونے کی آنکھیں بند کرنی شروع کر دیتے ہیں. جی. میرے میں وہ چیز نہیں. بغیر آرام کی آپ کنٹینیوٹی جاری رکھ سکتے ہیں. جاری کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی تھکن نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ایج فیکٹر ہوتا جا رہا ہے. اس میں یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار یہ کام ذرا تھوڑا سا بھاری ہے یا ذرا مشکل ہے، تو اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر لیا جائے. جی. یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. ٹھیک.
اچھا اس جو کنڈیشن میں جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی یہاں پہ آپ نے یہاں پہ پاکستان میں کوئی، کیونکہ جس مسئلے میں بندہ پھنسا ہوتا ہے نا وہ اس مسئلے کے لوگ اس کو کافی ملتے ہیں اس جب علاج کروانے جاتا ہے. کوئی اور آپ نے مجھے ملا نہیں ہے. میرے ایک دوست کے ماموں تھے ڈاکٹر آفتاب صاحب, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ پنڈی میں ایک خاتون تھی, ان کا وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, اس کو بھی یہی پرابلم تھی. اس کو وہ 18 نیند کی گولیاں دیتے تھے اور وہ 3 گھنٹے سوتی تھی. اچھا اچھا اچھا, وہ سو لیتی تھی, لیکن 18 ٹیبلٹس بہت ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہاں پہ اگر کسی کو 18 ٹیبلٹس دے دی جائیں اور اس کی تو ویسے ڈیتھ ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹروں نے مجھے کچھ عرصہ نا 81 نیند کی گولی بھی انہوں نے ریکمینڈ کی, لیکن مجھے وہ سوٹیبل نہیں کی, مجھے نیند نہیں آئی اس سے. تو پھر میں اس طرف میں گیا ہی نہیں. صحیح ہو گیا. اب یہ میری جو ڈائٹ بھی ہے وہ سمپل ہے. میں ساری سردی انڈا نہیں کھاتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میری کچھ عادت ہے, میں نے وہ چیز لینی ہے جو مجھے ڈسٹرب نہ کرے. میں ساری سردی انڈا نہیں کھاتا. سمپل ڈائٹ لیتا ہوں, لیکن اچھی ڈائٹ لیتا ہوں. تھوڑی لیتا ہوں, کم لوں اپنی باڈی کے حساب سے. اچھا, میڈیکلی اگر یہ ایک فیلڈ ہے, مطلب ایک مسئلہ ہے آپ کا, اس میں کوئی اس کی ریسرچ یا اس کے اگر کسی کو آپریٹ, کوئی انسان ہے اس طرح کے جو مرض میں مبتلا ہیں لوگ, ان کو آپریٹ کرنا ہو تو پھر وہ کیا ہوش میں ہی ان کا آپریشن کیا جائے گا کہ اس میں بے ہوشی کے کیفیت آ سکتی ہے؟ میں تو وہ آ سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈوز اور ہوتی, لیکن یہ ہے کہ یہ مرض ڈاکٹر کو پہلے بتانی پڑے گی, کیونکہ وہ اس حساب سے اس کو انتھیزیا دے, اس کو بے ہوش کرے کہ بھئی اتنے ٹائم کے بعد یہ نہ ہو کہ آپریٹ کے دوران ہی اس کو ہوش آ جائے تو وہ اور ہمارے لیے مسئلہ کریٹ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب آتے ہیں ذرا شوق کے والے سے. جی آپ کے دادا جان نے, مطلب کہ آپ نے ذکر کیا ان کو شوق تھا, ان سے شوق آپ کے والد کی طرف منتقل ہوا؟ یہ دیکھیں, میرے دادا فیروز پور میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ رئیس تھے. جی. ٹھیک ہے جی. یہ اپنا یوسف خان صاحب کے والد صاحب ہو گئے. یہ اداکار جو تھے, یہ نواب تھے, یہ بھی امیر آدمی تھے, اور یہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے اور بریسٹر تھے وہ. تو یہ امیر آدمی تھے. شیر نواب خان صاحب بھی بہت امیر آدمی تھے, لیکن یہ انہوں نے اپنا سارا کچھ بیچ کے یہ اپنا سلسلہ کرتے رہے. زمین نے یہ ایک ٹائم پہ ایسا ان پہ آ گیا تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. انہوں نے پھر کیا کیا, ایک اوپر ایسا کیج بنایا جس میں جنگلی کبوتر آ جانے, اس کو انہوں نے پکڑنا تو اپنا سلسلہ چلانا کھانے پینے کا. پھر یہ ایک دفعہ بار لکڑی کی سیڑھی پہ چڑھے ہیں اور اس کا ڈنڈا ٹوٹ گیا تھا. اچھا. جس کو ہم سٹیپ بھی کہتے ہیں, ڈنڈا بھی کہتے ہیں. اس میں وہ جو کیل جو تھا نا ان کی ٹانگ کے اندر چلا گیا اور کافی عرصہ یہ اسی کے اندر لٹکے رہے. اس کو نے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک پوائزن ہوتا ہے وہ ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ایسا سلسلہ بھی ہے. پھر ایک اور ہے, وہ شادی وغیرہ انہوں نے 2 شادیاں بھی کی, وہ پھر میں ذرا کرنا نہیں چاہتا, مناسب نہیں ہے. اچھا, وہ ایک انٹرویو دیکھا تھا مستری دین صاحب کا, انہوں نے فیروز پور روڈ میں, روڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ روڈ ہے, فیروز پور میں کوئی استاد کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو ہیں ان کے پاس بہت اچھی اچھی قیمتی نسلیں ہیں. مصری دین صاحب نے جو ذکر کیا تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ انٹرویو تھا ان کا. اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ فیروز پور میں ایک شیخ صاحب ہیں, انہوں نے صرف جوڑے رکھے ہوئے ہیں. میں نے وہ وہاں تک سنا تھا, پتہ نہیں وہ اس کے آگے انہوں نے کیا کمنٹس کیے. میرے پاس جو انٹرویو آیا وہ اتنا تھا, وہ انہوں نے دادا کا نام لیا تھا. آپ کے دادا کے پاس کوئی آپ کو ہے معلومات؟ میرے والد صاحب اور تایا وغیرہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس جو سفید الف نو کے کبوتر تھے وہ ان کے بہت مشہور تھے. اور جو یہ گیس کبوتر تھے یہ شیر نواب خان صاحب کے تھے, جو یہ کریم اپنا فرید خان صاحب کے پاس بھی آئے تھے. لیکن جو اگر فرید خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے نانا تھے, تو یہ 200% جو تھا نا وہ جھوٹ تھا کہ وہ میرے نانا تھے. کیونکہ شیر نواب خان صاحب جو تھے, میرے والد صاحب فرید خان سے کافی عمر میں بڑے بھی تھے. میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں انہیں 1 یا 2 بار دیکھا ہوا تھا. تو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. تو فرید خان صاحب نا میرے والد کو لالا کہتے تھے.
تو انہیں کہنے لگے لالا جی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے تو ان کی تصویر لگائی اور یہ میں نے کہتا ہوں کہ جی یہ میرے نانا تھے, آپ کو تو پتہ ہے بس وہ کہتے ہیں نا کہ مٹھ رکھ. یہ جو آپ کے دادا کے پاس جو بریڈیں تھیں وہ پاکستان میں یہاں تک منتقل ہوئی؟ نہیں, پاکستان منتقل نہیں ہوئی. جب مائگریٹ کیا نا انہوں نے, میرے ابو والد کے جو کزن تھے وہ میجر تھے. مائگریٹ کس نے, آپ کے دادا نے کیا کہ دادا نے؟ جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے اس وقت آپ کے دادا ادھر آ گئے, پارٹیشن آ گئے, پاکستان جب آئے ہیں نا تو اس وقت یہ گلبرگ کا ایریا سارا خالی پڑا ہوا تھا. جون سے مرضی گھر میں چلے جاتے وہ اپنی ہو جانی تھی. تو دادا نے دیکھیں جو خاندانی رئیس ہوتا ہے نا وہ کسی کی جگہ یا زمین پہ وہ اس میں لالچ نہیں رکھتا. انہوں نے کہا جو اپنی چیز ہے وہ نہیں رہی تو کسی کے پہ قبضہ کیا کرنا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو الحمدللہ پھر وہ جب پارٹیشن کے بعد والد صاحب گئے ہیں کلیم کے لیے تو انہوں نے کہا جی جتنی آپ کی پراپرٹی ہے ہم لوگ اتنا کلیم دے ہی نہیں سکتے آپ کو. تو یہ سلسلہ رہا. پھر اس طرح میرے دادا بلبلوں کے بھی استاد تھے. اچھا ہاں جی, بلبلوں کے بھی استاد تھے. ان کے پاس بڑی بڑی دور سے لوگ بلبلیں لڑانے کے لیے. بلبل والا جو یہ ذکر ہے نا, میں نے آپ سے سنا, کبھی کسی سے بلبلوں کی دیکھیں نا سنی نہیں بات جی. ہاں جی, یہ بلبلوں کا شوق بہت ایک ٹف شوق تھا. اچھا. ان کا ایک بلبل کا نام انہوں نے ڈپٹی رکھا ہوا تھا اور بڑی بڑی دور سے لوگ ان بلبل سے لڑانے کے لیے آتے تھے. دینا سنیارا جو تھا ہندو تھا, دینا سنیارا وہ میرے دادا کا شاگرد تھا بلبلوں میں. اچھا. اور جو برکت رام تھے جن کے پاس رام پوری ایک کبوتر تھے وہ اس وقت یہ ذاتیں مکس تھیں. بعد میں ہوا نا کہ یہ راجپوت بن گیا, کوئی شیخ بن گیا, کوئی اس طرح ڈیوائڈ ہوا. ہم بیسیکلی ہماری اگر آپ ذات دیکھیں تو دھون آتی ہے جی. یہاں پہ ہمیں شیخ کانو کو بھی کہتے ہیں, جیسے نارو والی شیخ ہیں, قصور کے شیخ ہیں, چنیوٹی کے شیخ ہیں. ہم اس میں نہیں آتے, ہم دھون میں بھی آتے ہیں. اور دھون جو ہے وہ بیسیکلی راجپوت ذات میں آ جاتا ہے سلسلہ. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی, ہم لوگ ڈربوگ قوم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتا ہے نا ڈربوگ. آپ کو تو اس شوق کا پتا تھا بلبل والے کا. جی جی. تو یہ ابھی بھی کسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں نے نہیں دیکھا, میں نے صرف اپنے والد صاحب سے سنا ہے. وہ ایک پرانا جی پرانا ہے, کیونکہ اس کا یہ تھا کہ خاص اس کا ایک شوق ہوتا تھا. اور برکت رام صاحب کے پاس ٹوٹلی رام پوری کبوتر تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور جو والد صاحب وہ بتاتے ہیں نا رام پوری کبوتر, وہ میں نے نہیں دیکھے یہاں پہ. وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تو وہ جو سیاہ نہیں وہ اس کلر میں نہیں تھے. وہ کہتے ہیں وہ سبز کلر کے کبوتر تھے, ان کے اوپر سبز ہلکی چھاپ تھی. جی جی. اور ان کی آنکھیں کچی ہوتی تھیں, جیسے موتیے کی طرح کی آنکھ ہوتی ہے, اور کچی آنکھ ہوتی تھی. جب آپ نے ان کو پکڑا ہے تو وہ چونچ کھول لیتے تھے. ان میں نقص یہ تھا, اس میں زیرے بھی بہت زیادہ نکلتے تھے. ان میں یہ نقص زیادہ تھا کہ وہ کیپیسٹی سے زیادہ اڑ جاتے تھے اور وہ ان کی پرواز پوری نہیں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے وہ ضائع ہوتے تھے. زبردست. اچھا, تو یہ رام پوری کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا. نہیں, جو ضائع ہوتے تھے پھر ان کا کیا کیا آپ نے؟ نہیں, یہ تو وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ کبوتر ضائع ہوتے تھے. اس وقت یہ تھا کہ کراس کا کانسیپٹ نہیں تھا, لوگ پیور کبوتر اڑاتے تھے. پارٹیشن کے بعد جب والد صاحب پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے یہ پیسہ اخبار میں بازیاں اڑی تو 9-10 بجے کبوتر بیٹھ جاتے تھے. لیکن فیروز پور میں اس ٹائم پہ بھی اچھے گھروں میں کبوتر بیٹھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. نہیں, یہ جو فیروز پوری کبوتر ہے جو کامن یہاں پہ بہت اس کا کہا جاتا ہے, یہ جو اس وقت کے فیروز پوری تھے جو اب چل رہے ہیں, یہ سیم وہی چل رہے ہیں کہ ان جیسے رام پوری کا تو فرق بتا دیا آپ نے, یہ فیروز پوری وہی ہے کہ ان کا بھی کوئی فرق ہے؟ دیکھیں جی, جو میں نے جو سنا ہے یا سلسلہ کیا ہے, دیکھیں زیادہ جو فیروز پوری کبوتر تھی نا ان کی آنکھیں لائٹ کلر میں تھیں اور پنک چونچ میں تھے. گرے, لائٹ گرے میں ہی تھی, لائٹ گرے میں اور پنک چونچوں میں تھے. زیادہ پکی چونچوں کے یہ کبوتر نہیں تھے, جنہیں جیسے لوگوں نے گرے چونچوں کے بھی دکھاتے ہیں فیروز پوری, بلیک کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ڈارک آنکھوں کے بھی دکھاتے ہیں. ان میں چھت والے کبوتروں کا بھی کراس کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ چھت والے کبوتر کلر خراب نہیں ہونے دیتے. جی جی جی. یہ سلسلہ کیا ہوا لوگوں نے, وہ کمرشل کر لیں یا اس طرح کر لیں, بیسیکلی یہ جتنے لائٹ آنکھوں کے. اچھا, ابھی آپ کے پاس کوئی ایسی بریڈ جو انڈیا سے یہاں پہ آئی ہو اور آپ کے پاس موجود ہو؟ میرے پاس نہیں اس وقت انڈیا کی کوئی ایسی نسل جو میرے پاس ہو. مجھے میرے وہ جو تایا تھے ڈاکٹر صاحب, ان کے ایک دوست سے, وہ بارڈر پہ رہتے تھے,
اچھا وہ بھی ڈاکٹر تھے. انہوں نے ایک کبوتر پکڑا تھا انڈیا کا, اور وہ انہوں نے مجھے دیا. اس کے اوپر 5 یا 6 اسٹیمپس لگی ہوئی تھیں اس کی ہندوؤں کی, جو ان کی شکل بنتی ہے, وہ جو ان کی, وہ مجھے انہوں نے کبوتر دیا. ویسا کبوتر میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. ٹھیک ٹھیک جی, وہ لائٹ, آپ اس کو گہرا جونسرا کبوتر کہہ لیں, اور کلدمبا تھا, پروں میں بھی 1-2 سلائیاں تھیں, اور اس کی آنکھ کا کلر ایسا تھا جیسے لائٹ کریم کلر سا, اور اس میں ہلکا سا پنک سا ڈورا. بہت نفیس کبوتر تھا. تو اس کی بریڈ بنی آپ کے پاس؟ اب میں اس وقت یہ تھا کہ ایج چھوٹی تھی, کچھ تجربہ نہیں تھا. وہ میرے پاس کچھ عرصے بعد نا وہ کبوتر زیادہ دیر سروائیو نہیں کیا. اچھا, وہ بریڈ تو آپ کے پاس کوئی نہیں رہی؟ جی جی, وہ جو وہاں سے آئی تھی. تو وہاں سے جو والد صاحب, دادا جی آپ کے تایا جی, چچا جان, یہ جو علم ہوگا ان کے پاس, وہ آپ کے پاس ٹرانسفر ہوا؟ وہ ٹرانسفر نہیں ہوا. وہ یہ ہوا کہ پتھر کے کوئلے کا کام تھا. اچھا. اور اس وقت 20 گھر جو تھے نا وہ رینٹ پہ تھے. اچھا. پراپرٹی بہت زیادہ تھی. پتھر کے کوئلے کا کام تھا. دادا کے جو نسخوں کی کتاب تھی نا, وہ ان کے جو دکان کہہ لیں, اس وقت آفس تو نہیں ہوتا تھا, وہ دکان میں جہاں پہ لکھ پڑھ یا ان کے منشی بیٹھے ہوتے تھے, وہ جو ان کی بلبلوں کی اور کبوتروں کے نسخہ جات کی جو تھے بک تھی نا, وہ وہیں پہ تھی. وہاں پہ ایک ٹائم پہ وہ چوری ہو گئی. وہ ایک کتاب جو تھی, وہ ایک انسپیکٹر تھا وہاں پہ, وہ اس کے ہاتھ آ گئی, اور اس نے پھر وہ واپس نہیں کی. میرے دادا نے 1840 میں کانگریس کے خلاف الیکشن بھی لڑا. اس وقت کانگریس تھا, انگریزوں کا دور تھا, لیکن وہ ظاہر ہے ہندو پاپولر تھے, تو وہ اس میں وہ ہار گئے تھے. تو سینہ بسینہ کوئی علم نہیں آیا آپ کے پاس؟ سینہ بسینہ نہیں آیا. کچھ وہاں سے لیا, کچھ وہاں سے لیا, کچھ وہاں سے لیا. وہ مطلب یہ تو آپ کا یہاں سے ٹھیک ٹھیک ٹھیک, مطلب کہ وہ جو پیچھے آپ کا والد صاحب کا شوق, ادھر سے آپ کو کچھ نہیں مل سکا, نہ پرندے مل سکے, نہ پرندے ملے, نہ شوق ملا. آپ کے بھائیوں کے پاس ہے کوئی شوق, یہ کہ آپ کو زیادہ؟ 4 بھائی ہیں ہم. ایک میرے سے بڑے ہیں, ایک میرے سے 2 چھوٹے ہیں. ایک چھوٹے بھائی میرے دی نیوز اخبار کے نیوز ایڈیٹر ہیں, اور انہیں شوق نہیں ہے. سب سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ کرکٹر ہے, وہ کوچنگ بھی کرتا ہے, اپنی گیم بھی کھیلتا ہے, انگلینڈ بھی کھیلتا رہا ہے وہ لیگ جا کے. تو وہ ایسے میرے ساتھ نا ایک ہیلپ کی طور پہ کہ یار میں پہلے یہ شوق بالکل وائنڈ اپ کر رہا تھا, ختم کر رہا تھا, تو پھر انہوں نے کہا نہیں یار یہ آپ کا ایک بچپن کا شوق ہے اور اس کو آپ نا کنٹینیو رکھیں. جب آپ کے والد صاحب کے پاس پرندے تھے, شوق رکھا ہوا تھا انہوں نے, تو اس وقت آپ ان کے ساتھ انوالو تھے کہ نہیں تھے؟ ایکچولی اس وقت میرے اسی گھر میں میرے چچا واڈا میں 19ویں گریڈ میں آفیسر تھے. ان کو بہت شوق تھا. جی جی. اور انہوں نے پاکستان میں جس دورے پہ بھی گئے ہیں اور اچھے سے اچھے کبوتر لے کے آئے ہیں, میں نے وہ کبوتر دیکھتے رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اور وہ بہت اچھے کبوتر تھا. یہ تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, پھر وہ جوڑوں کی حد تک محدود رہتے تھے. وہ بچے نکلتے تھے, اپنے دوستوں کو دیتے تھے, وہاں پہ جا کے وہ شوق کرتے تھے. اچھا, والد صاحب یا چچا تایا جان جو ہیں, انہوں نے شوق اڑانے کا جوڑے کی حد تک؟ اچھا اچھا اچھا, آپ بھی اسی حد تک محدود رہا. لیکن یہ ہے کہ میں نے دوستوں کی طرف شوق کیا. ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ مجھے ایک جستجو تھی, مجھے کوئی چیز پتہ چل گئی ہے نا, تو پھر میں اس جستجو میں پڑ گیا. پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ یار اس کو میں حاصل کر کے رہوں. دیکھیں آج کل کے دور میں جس انسان کو کبوتر بازی کی ڈاکٹری نہیں نہ آتی, وہ کبوتر بازی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھنا ایک پرندہ آپ اچھا لے آتے ہیں, آپ اس کو مینٹین رکھیں, اس کو پراپر اس کی ڈائٹ, اس کی ہیلتھ, اس کا رکھنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے. میں ایسے ایسے استادوں کے گھر پہ گیا ہوں, انہوں نے بڑا اچھا سٹائل ان کا رکھا ہوا, کیج بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں. جب دانہ ڈالنے کی باری آتی ہے وہ زمین پہ ڈالتے ہیں, بیٹھوں کے اوپر ڈالتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اچھی چیز نہیں. کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں آخر بندہ نا سیکھتا ہے کسی نہ کسی سے, اس کا آئیڈیل ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے بندہ. جی جی. تو آپ کس کے فالوور ہیں؟ دیکھیں جی, میری نظر میں بڑے بڑے اچھے استاد بھی آئے ہیں, اور میں نے ان سے دیکھا بھی ہے, ان کے نالج بھی بڑے دیکھے ہیں. لیکن سیکھنے کا یہ نہیں ہوا کہ میں اسپیشلی ان کے پاس جا کے بیٹھوں. ایک استاد اکبر صاحب کے شاگرد ہوئے ہیں, ان کا نام تھا, ویسے بلو نے کہتے تھے, استاد ارشد نام تھا, ان کے شاگرد بھی تھے, اور وہ فوت ہو گئے ہیں. اس بندے کے پاس بہت نالج تھا, بہت نالج اس بندے کے پاس تھا. اگر آپ نے
اپنے جوڑوں کے بچے سیپریٹ کر دیے نا, اس جوڑے کے بچے اس جوڑے کے نیچے رکھ دیے اور ان سے آگے پوچھا کہ یار یہ بچے مجھے دکھاؤ, انہوں نے اس بندے نے یہ بتا دینا کہ یہ اس جوڑے کے بچے ہی نہیں ہیں. اس طرح کی کوئی بات آپ نے سیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ تھا کہ میرا کچھ ان دنوں میں کچھ ٹائم ایسا نہیں ملتا رہا کہ, لیکن ان سے اس بندے سے میں نے کچھ نالج لی ہے. اس طرح کی کوئی ٹپ ایسی کہ یہ ایسے کرے گا اور وہ ویسے ہی, جیسے ایک آف دی کیمرہ آپ کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تو آپ نے بتایا کہ وہ جالے میں ایک کبوتر تھا, استاد نے دیکھا تو اس نے کہا یہ اگر نکلے گا تو یہ سیدھا جائے گا, اور وہ نکل گیا اور وہ سیدھا ہی چلا گیا. وہ اشرفی بٹ صاحب کی بات ہے. اشرفی بٹ صاحب نے وہ کبوتری بھی ہاتھ میں بھی دیکھی اور چھوڑ کے بھی دیکھی جالے میں. ارے غالباً آپ نے ایک اور ہی اس طرح کا کوئی ایک یہ بلو, استاد بلو کی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ایک کبوتری سیالکوٹی چپڑی کبوتری اڑ رہی تھی جی, اور وہ اس وقت اتنا زیادہ ٹیمپریچر نہیں تھا, وہ اچھے گھروں میں پچھلے گھروں میں بیٹھ رہی تھی. جی جی. تو استاد بلو, بیسیکلی نام بلو, نک نیم ان کا بلو ان کو کہتے تھے, ارشد نام تھا ان کا. جی جی. اور انہوں نے ایک دڑبی بھی کی ہوئی اور اس کو انہیں بلو ماسٹر کہتے تھے. جی جی. یعنی کہ کبوتروں میں وہ اتنی پرکھ رکھتا تھا کہ بڑے سے بڑے استاد بھی نا ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے. اور وہ چپڑی کبوتری جب مجھے کہنے لگے یار جب یہ ٹیمپریچر آئے گا نا 42 43 یہ ٹیمپریچر آئے گا نا, اس کی جو یہ پلک ہوگی نا جی جی. یہ لٹکی ہوگی, جب یہ اڑ کے بیٹھے گی نا یہ ہیٹ کی وجہ سے جل جائے گی اور یہ لٹکی ہوگی. وہ اسی طرح ہی ہوا, جب وہ ٹیمپریچر میں بیٹھی نا تو وہ اس کی واقعی وہ پلک جو تھی نا وہ لٹکی ہوئی تھی, کیونکہ وہ کالی پلک کی تھی, وہ جل گئی تھی اوپر, جلنے کی وجہ سے وہ لٹک گئی. اس طرح پنڈی میں استاد رحیم بخش صاحب ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا نالج کسی کو نہیں دیا, اگر دیا ہے وہ شاید تھوڑا بہت کسی اپنے شاگردوں کو دیا ہے. ایک وہ پلوان تیل والے ہیں, ان کے بازیاں اڑ رہی تھیں, وہاں پہ ایک انہوں نے استاد صاحبان کو کبوتری دکھائی اور انہوں نے وہ کبوتری دیکھی اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک 15 دن کے بعد نا یہ اوپر کھلے گی. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان وہی سیکھے گا جو استاد کی رسپیکٹ کرے گا, ادروائز نہیں وہ سیکھ سکتا. وہ اسی دوران وہ اس کبوتری کی پھرتیں شروع ہو گئیں. جی جی. تو میجر مقصود صاحب ہیں, میجر پنڈی میں ہوتے ہیں, وہ بھائی ہیں اپنے, وہ دوربین پہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا پلوان صاحب یہ ایک اوپر کبوتر ہے وہ کھیر رہا ہے. انہوں نے کہا جی اپنا کبوتر ایسا کوئی نہیں ہے کہ کھیر رہا ہے. جب استاد صاحب یہ بات کر کے چلے گئے نا تو بڑے لوگوں نے نا ان استاد صاحبان کا نا مذاق بھی اڑایا. نایاب حیدر صاحب نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے بک میں, لیکن وہ اپنا جو علم تھا نا وہ ساتھ ہی لے گئے. وہ جب کبوتری بیٹھی ہیں اور وہ وہی کبوتری تھی جو استاد صاحبان کہہ کے گئے تھے کہ یہ 15 دن کے بعد کھیلے گی, اور وہ ایسا ہی ہوا. اچھا, یہ اکثر میں نے یہ بات سنی ہے کہ اساتذہ کرام جو سینئر تھے, پرانے تھے, جن کے پاس علم تھا, وہ ساتھ ہی لے گئے. جی جی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے صحیح کیا؟ دیکھیں جی, ابھی بھی اس دور کے اندر بھی ایسا ہی سلسلہ ہے کہ استاد جو ہے نا وہ جلدی سے اس لیے نہیں بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک محنت سے حاصل کیا ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اتنی محنت سے حاصل کی ہے اور یہ بندہ پائیدار ہے یا نہیں ہے. صرف بڑی الائچی اس کے علاوہ زیرو والا کیپسول میں اس کو بھر کے آپ دے دیں. اچھا. ساتھ 2 4 5 سی سی اس کو پانی دے دیں. وہی جو جس کا پورٹ بند ہے یا سبز بیٹھے مانی ہو, وہ 1 گھنٹے کے بعد وہ کبوتر آپ کا ٹھیک ہوگا. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اور کوئی دوستوں کے ساتھ کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ اینڈ پہ کافی گفتگو ہوگی, تو اینڈ پہ کوئی اچھا پیغام یا اچھا پیغام یہ ہے کہ یہ شوق بہت اچھا ہے, پیار محبت سے کریں, بڑے چھوٹے کی رسپیکٹ کریں. جی. اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے آپ کوئی بات نہ کریں, اگر کوشش کریں اگر وہ سلجھ جائے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. جی. تو اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. ٹھیک ہو, وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہو. پرندے سب کے پاس اچھے ہیں, سب استاد اچھے ہیں, اچھے اڑ رہے ہیں تو اتنے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, اچھے استاد ہیں تو اچھے کبوتر اڑ رہے ہیں, ادروائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ سب استاد میرے لیے, میں نہ کسی کا شاگرد ہوں نہ میں کسی کا استاد ہوں, لیکن جتنے بھی استاد ہیں جن سے بھی میں نے کچھ سیکھا ہے میں اچھا جاتے جاتے یہ ایک چیز کہ آپ نے استادی شاگردی کو کیوں اتنا نہیں اہمیت دی کہ آپ شاگرد نہیں ہوئے ابھی تک؟ شاگرد اس لیے نہیں ہوا کہ ایک تو میں نے پراپر چھت نہیں بنائی اڑانے کے لیے.
جی اس میں دیکھیں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں, پارٹی چاہیے ہوتی پارٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے نہیں, لیکن اب میں تھوڑا سا سوچ رہا ہوں کہ شاگرد ہو جاؤں کسی کا, تو استاد ہو جاؤں. کوئی آئیڈیل آئیڈیل میں نے بس ابھی 2-3 میں نے سوچے ہوئے ہیں, انشاءاللہ فائنل کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں, بلکہ اگر میں نے پروگرام کیا تو آپ کو کوریج کے لیے بھی آپ کو ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے پھر اجازت لیں. جی بہت شکریہ جی دوستو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ کوئی میری غلط بات لگی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. سب استاد صاحب جتنے اساتذہ کرام ہیں وہ میرے لیے عزت کی جگہ پہ ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں. جس نے بھی مجھے کوئی چیز بھی بتائی ہے یہ بغیر لڈو کے بغیر مٹھائی کے, وہ میرا استاد ہے. جو کسی سے بھی کوئی سیکھتا ہے وہ اس کا نام اگر نہ لیا جائے تو وہ منافقت ہے. جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جس سے کوئی چیز بھی سیکھی ہے اس کا نام ضرور لینا چاہیے. جی یہ اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں, اور اب آپ کو ان کا شوق, دانی بھائی کا شوق جو ہے نا, اب اس کی طرف لے کے جائیں گے. یہ سیگمنٹ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی.